دنیا کو بانٹنے والا علی، جس کو دعاؤں میں مانگے، علی کو مانگنا پڑا۔ کون؟ عباس۔ جملہ بہت قیمتی ہے، کبھی ولایت کی انگلیاں پکڑ کے چلے، کبھی عصمت کا ہاتھ پکڑ کے چلے، کبھی امامت کا شانہ تھام کے چلے۔ روایت کا جملہ ہے 22 سال بڑی ہیں شہزادی زینب حضرت عباس سے، اور 25 سال تقریباً بڑے ہیں حسین ابن علی۔ ایک مرتبہ علی گھر میں وارد ہوئے تو علی نے دیکھا کہ بچپن ہے حضرت عباس کا، 2-2.5 برس کا سن ہے، ایک طرف سے بازو جناب زینب نے تھام رکھا ہے اور ایک طرف سے شہزادی ام کلثوم نے تھام رکھا ہے، اور آنگن میں چلا رہی ہیں۔ علی نے دیکھا، مسکرائے، کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں۔ تو کہا بابا ہم عباس جیسے کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جب فضائل بھی پڑھ رہا تھا نا آقا عباس کے، تو آپ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کچھ ہوتے ہی اتنے مظلوم ہیں، ان کے فضائل بھی پڑھو تو گریا ہوتا ہے۔ ابو الفضل العباس، علی کا شیر۔ بچپن سے عباس کو بتایا گیا ہے عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ جانتے ہیں نا اور کیا کہنے عباس کے صبر کے؟ بابا کے سر پہ ضربت لگی، عباس لڑنا نہیں ہے۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، عباس لڑنا نہیں ہے۔ جنازہ واپس آ رہا تھا، عباس لڑنا نہیں ہے۔ 2 محرم کربلا آ گئی، عباس لڑنا نہیں ہے۔ 4 محرم خیمے ہٹاؤ، عباس لڑنا نہیں ہے۔ 7 محرم پانی بند ہو گیا، عباس لڑنا نہیں ہے۔ عزاداروں، اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا جب یہ شہید ہو کے سر کوفے پہنچے نا، تو کوفے کے بازار میں قیافہ شناس تھا جو سروں کو دیکھ دیکھ کے حالت بتا رہا تھا۔ اکبر کا سر دیکھا، کہنے لگا یہ اپنی ماں کی جان تھا۔ قاسم کا سر دیکھا، کہنے لگا یہ گھوڑوں سے پامال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا ہے بتانے والے، ایک سر ایسا ہے جو گھوڑے کے گلے میں ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ۔ جیسے وہ قریب ہوا، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے بے ساختہ کہنے لگا یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، اس کی حسرتیں پوری نہیں ہوئی۔ عزاداروں، جس کو مانگا ہی کربلا کے لیے ہو، روزے عاشور روایت کا جملہ ہے، بار بار آقا عباس آتے تھے، اے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، اے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے۔ حسین ایک ہی جواب دیتے تھے، یا اخی عباس انت صاحب اللوائی، اے میرے بھائی عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزاداروں، ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب اون و محمد جا چکے، سب جا چکے، گود کے پالے جا چکے، تو ایک مرتبہ عباس قریب آئے، کہا آقا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے پھر کہا اے میرے بھائی تم میرے علمدار ہو۔ عزاداروں، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا، آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ عزاداروں، جب اجازت نہ ملی، آقا عباس ایک مرتبہ خیموں سے آگے بڑھے، عجیب منظر دیکھا علی کے بیٹے نے۔ وہ خیمہ جس میں خالی مشکیزیں پڑے تھے، خالی کوزے پڑے تھے، بچے ہلا ہلا کے دیکھتے تھے کہ شاید کچھ پانی مل جائے، خالی مشکیزیں، بچے سینے سے لگا کے بیٹھے تھے۔ ساقی کوثر کے پوتے، ساقی کوثر کی پوتیاں، اللہ تاش اللہ تاش، بس عباس سے سنبھلا نہ گیا، کہا بی بی سکینہ اے شہزادی مشکیزہ لے لو اور اپنے بابا سے کہو مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ عزاداروں، منظر یہ تھا، آقا حسین مسند پہ بیٹھے تھے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا آگے آگے مشکیزہ لیے حسین کی 4 سالہ بچی چلی، پیچھے عباس سر جھکائے جیسے غلام آ رہا ہو، پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بچی نے آگے کہا اے بابا میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے ایک مرتبہ عباس کو دیکھا اور ایک جملہ کہا اے عباس بڑا اچھا سفارشی لائے ہو، اور دوسرا جملہ اپنی بچی سے کہا اے میری لاڈلی، اے میری بچی آج تو چچا کی سفارش کرنے آ گئی، ایک موقع ایسا آئے گا یہ چچا تجھے بڑا یاد آئے گا، بڑا یاد آئے گا۔ عزاداروں، مقدر کہتا ہے شام غریبہ میں جب بچی کو پہلا تماچا لگا، بچی
बच्ची चिल्लाई, वाह अब्बासा, हाय मेरा चचा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, आज पुरसा किसी को दे ना दे, उस माँ को भी दीजिएगा, उस माँ को भी दीजिएगा जो मदीने में नौहा पढ़ती थी, या अहल यसरब ला तदऊनी उम्मुल बनीन, ऐ मदीने वालों मुझे उम्मुल बनीन न कहा करो। ऐ अब्बास, मुझे यकीन नहीं आता तेरे बाजू कट गए। ए शेर अब्बास, मैं कैसे मान लूं तेरे बाजू कट गए। फिर जानते हैं क्या करती थी? जन्नतुल बकी में हाथों से 4 कब्रें बनाती थी, कहती थी ये मेरे बेटों की कब्रें हैं, फिर उनको मिटाती थी, एक और कब्र बनाती थी, कहती थी ये मेरे आका हुसैन की कब्र है, मैं अपने बेटों पे नहीं रहूंगी, अरे मैं तो हुसैन की अज़ादार हूँ। आज उस माँ को पुरसा दीजिएगा। ए बीबी, आपके चांद का बड़ा सदमा है। अज़ादारों, बाबुल हवाइज की मजलिस है, अपनी दुआएं मांगोगे, एक दुआ ये भी मांगना, खुदा इस घर के खून का बदला लेने वाले का जल्दी ज़हूर हो। अज़ादारों, एक मरतबा अब्बास को इजाज़त मिली, अब्बास को मशकीज़ा मिला, अब्बास जाना चाहते थे, ना जाने हुसैन को क्या याद आ गया। कहा अब्बास, जाना चाहते हो जाओ। एक जुमला कहा, अब्बास इतना याद रखना, आज तुम जितने हमले करोगे ना, जितनी ज़रबें लगाओगे, जितना असलहा लेके जाओगे, ये शामी बाद में इसका बदला अली की बेटियों से लेंगे। अजरुकुम अल्लाह। और एक जुमला और कहा है मेरे भैया अब्बास, आज जाने से पहले ज़ैनब से विदा कर लो, अली की बेटी से विदा कर लो। अज़ादारों, दरूद पढ़ते पढ़ते आंखों को झुकाए हुए इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ते पढ़ते अब्बास दर खैमा पे आए। ए आकाज़ादी ज़ैनब अलविदा, गुलाम का सलाम आखिर बस ये सुनना था। बीबी ने कहा अब्बास ऐसे नहीं जाने दूंगी, अब्बास ऐसे नहीं जाने दूंगी। एक मर्तबा बीबी ने कहा ऐ अब्बास ऐसे नहीं जाने दूंगी, जरा खैमे में आ जाओ, खैमे में आ जाओ। अज़ादारों, अब सुनिएगा, मातम कीजिएगा, बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है। खुदा किसी बहन के साथ ऐसे ना हो जो मुर्तज़ा की बेटी के साथ हुआ। एक मर्तबा अब्बास खैमे में दाखिल हुए, बीबी ने दोनों बाहें अब्बास के शानों पे रखी और एक जुमला कहा, अब्बास मैं छोटी सी थी, बाबा की आगोश में बैठी थी, हवा चली, मेरी कलाइयों से रिदा हट गई, बाबा ने आगे बढ़ के चूमना शुरू किया। मैंने कहा बाबा क्या हुआ? कहा ज़ैनब इनमें रस्सियां बंधेगी। मैं सोचा करती थी अरे जिसका तुझ जैसा भाई हो किसकी मजाल कि ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बांधे, मगर है अब्बास अब तू जा रहा है, मुझे यकीन आ गया इन बाजुओं में रस्सी बंधेगी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, रोता हुआ उम्मुल बनीन का चांद खैमों से बाहर आया। एक मर्तबा अब्बास घोड़े पे सवार हुए, अब्बास ने घोड़े को एड़ लगाई, अब्बास जाने लगे। अब्बास मक्तल को गए। रावी कहता है मैंने देखा शहजादी सकीना ने छोटे छोटे बच्चे दरे खैमा में जमा कर लिए, सबके हाथों में कूजे देना शुरू किए और एक जुमला कहा, ऐ बच्चों वो अलम जा रहा है, मेरा चचा जा रहा है, अभी पानी लाएगा, अपने हाथों से पिलाऊंगी। अज़ादारों, बच्चे देख रहे थे, बच्चों ने क्या देखा? अलम आगे जाता जा रहा है, बच्चों की आस बढ़ती जा रही है। क्या एक मर्तबा बच्चों ने देखा अलम को झटका लगा, अलम संभला, दूसरी मर्तबा झटका लगा, फिर संभला, फिर एक मर्तबा अलम हवा में झूलने लगा, फिर बच्चों ने देखा अलम झुकने लगा। जैसे ही एक मर्तबा सकीना ये मंजर देखा, कूजों को फेंका, हाथों को उठाया, का परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो।
اجرکم اللہ، میرے چچا کی خیر ہو۔ ارے کیا ہوا؟ عباس پانی لے کے اب جو فرات سے چلے، عزادارو امیر مختار چیخیں مار مار کے روتے تھے۔ ارے کس کو ہمت ہوئی میرے شیر عباس کو مارنے کی؟ ارے کیسے مارا تم نے میرے آقا عباس کو؟ تو ایک روز خولی دربار میں لایا گیا، کہنے لگا امیر وہ منظر بھی عجیب تھا جب عباس پانی لے کے فرات سے چلے۔ عباس کا اتنا روب تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنا جلال تھا، کسی میں جرت نہیں تھی کہ عباس سے قریب ہو سکے۔ ہم نے خود کو ریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ عباس مشق لے کے چلے، ہم نے پیچھے سے حملہ کیا، عباس کا ایک بازو کٹا۔ عباس نے جلدی سے دوسرے بازو میں مشکیزے کو سنبھالا، کہ ہم نے پھر چھپ کے حملہ کیا، عباس کا دوسرا بازو کٹا۔ عباس نے جلدی سے زین پہ اچھل کے مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا، ایسے لگتا تھا جیسے شیر اپنا شکار لے کے جا رہا ہو۔ کہ ہمیں سمجھ آ گیا علمدار کا دل سینے میں نہیں ہے، علمدار کا دل سینے میں نہیں ہے، علمدار کا دل تو مشق سکینہ میں ہے۔ حرملہ کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے نشانہ لیا، میں نے مشق کو تیر مارا، اب جو تیر لگا پانی بہا، یوں لگا عباس جیتے جی مر گیا۔ کہ ایک مرتبہ عزاداروں جب کربلا جاؤ کبھی غور کرنا، جب خیمہ گاہ سے آتے ہو تو کفے عباس پہلے ہیں، عباس کی قبر بعد میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین پہلے لاشے پہ آتے پھر بازوؤں پہ آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بازو پہلے ملے لاشا بعد میں ملا۔ کہ جیسے ہی پانی بہا عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ موڑا، کہے میرے گھوڑے مجھے خیموں سے دور لے جا، سکینہ میرے گرنے کا منظر نہ دیکھے۔ حرملہ پھر تم نے کیا کیا؟ امیر مختار بلند آواز سے رو رہا ہے، سر پیٹ رہا ہے۔ کہا امیر پھر بھی مشکیزہ چھٹ گیا، بازو کٹ گئے، پھر بھی کسی میں ہمت نہ تھی کہ عباس کے قریب جا سکے۔ ہم نے دیکھا جب تک عباس کی آنکھیں سلامت ہیں کوئی قریب نہیں جائے گا۔ آرام آرام سے پرسا دیجیے عزاداروں۔ عزاداروں یہ کہتا ہے ہم نے دیکھا عباس کی آنکھیں سلامت ہیں، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں نے 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا، میں سامنے سے آیا۔ عزاداروں آنکھ میں بال بھی چلا جائے نا تو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کہتا ہے میں نے تیر عباس کی آنکھ میں مارا، ایسا مارا سر کی جانب سے باہر آیا، اب عباس سے سنبھلا نہ گیا۔ ایک مرتبہ عباس نے سر کو جھٹکنا شروع کیا، تیر نہ نکلا، عباس کا امامہ گر گیا، تیر نہ نکلا، عباس کا سر جھک گیا، تیر نہ نکلا۔ ارے بازو کٹ چکے تھے کیسے نکلتا؟ کب پھر ایک مرتبہ عباس نے دونوں گھٹنوں کو سینے سلطنہ میں بلند کیا، ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکایا، اپنے گھٹنوں سے تیر کو دبایا۔ اسی عالم میں حکیم ابن طفیل نے لوہے کا گرز پوری طاقت کے ساتھ عباس کے سر پہ مارا۔ عزاداروں یہ قاتل کہتے ہیں جیسے عباس گرا ویسے کوئی نہ گرا۔ کہا کیوں؟ کہا جب کوئی گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، عباس بازو کٹ گئے تھے، منہ کے بل زمین کربلا، اجرکم اللہ، منہ کے بل زمین کربلا پہ گرے۔ اے آقا، اے مولا، غلام کا سلام آخر۔ عزادارو یہ وہ موقع ہے، حسین خیموں سے چلے مگر عجیب انداز سے کمر تھامے ہوئے، الان انکسر ظہری، اے میرے شیر میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو فوج کوفہ و شام کہتی ہے عباس زین سے نیچے گرے، ابھی حسین پہنچے نہ تھے۔ فوج کوفہ و شام میں ایک نعرہ بلند ہوا، کہو شامیوں علی نے تمہارے بڑوں
लड़कों को मारा था, ये हूबहू अली जैसा है, ना इसके हाथ रहे ना इसकी आंखें रही। आओ अपना बदला ले लो आजादारों। भागी हुई फौजें वापस आने लगी, इतना नेजा इतनी तलवारें अब्बास के वजूद पे पड़ी कि हुसैन से लाशा उठाया नहीं गया। अजरुकम अल्लाह। आजादारों आखिरी मंजिल ले लो, बहुत गिरिया करोगे, अशराना होता न कहता। आका हुसैन लाशे पे पहुंचे। आजादारों बहुत सख्त रिवायत है, मातम कीजिएगा, ज़ियारत कीजिएगा। हुसैन कहते हैं जब मैं अपने चांद के लाशे पे पहुंचा, आका का अपना जुमला है, जब मैं अपने शेर के लाशे पे पहुंचा मैंने क्या देखा, मखतूल यदैन, मेरे अब्बास के दोनों बाजू कटे हुए हैं, मरजूजुल जबीन, इतने तीर लगे कि अब्बास की पेशानी फट चुकी है। असहमुन नाबिज फिलाइन, ऐसा तीर अब्बास की आंख में लगा है जो पुष्ट से बाहर आए। चौथा जुमला नहीं बर्दाश्त करोगे। हुसैन कहते हैं मैंने देखा अलमुखोरासहू, अब्बास के सर पे ऐसा लोहे का गुर्ज लगा, ऐसा गुर्ज लगा। आजादारों आज सुनो क्यों अब्बास का सर नेज़े पे नहीं रुकता था, क्यों अब्बास का सर नेज़े से ऐसे नीचे आता था जैसे तस्बीह का दाना हो। आखिर क्या वजह थी कि घोड़े के गले में डाला गया। हुसैन कहते हैं मैंने देखा ऐसा गुर्ज लगा कि अब्बास का सर ऐसे खुला जैसे कुरान खुलता है। सिर्फ इतना नहीं, अब्बास के दिमाग के टुकड़े 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 होके जमीन करबला पे आ चुके थे। तड़प गए हुसैन। एक मर्तबा अलम उठाया, अलम को लेके चले, बच्चों ने अलम आते देखा, सकीना चिल्लाई मेरा चचा आ गया, मेरा सक्का आ गया। अब जो देखा क्या देखा, अलम तो आ गया, अलमदार ना आया। ए बाबा मेरा चचा कहाँ गया, ए सकीना सो गया नहर किनारे बाजू कटा के वापस। क्या बात है बात, 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 क्या कहूँ।